انجرڈ ہمارے پاس اس وقت ریکارڈ پہ ہے. اس کے علاوہ باقی لوگ بھی جو نہیں بتا رہے ابھی تک جن کو بلٹس لگی ہیں کیونکہ پریشر دیا ہوا ہے, لوگوں کو پریشر دے رہے ہیں, تو اس وجہ سے وہ اس کے علاوہ اور بھی کافی لوگ آئیں گے. اور اس وقت تک ہمارے 45 جو لوگ ہیں وہ اس وقت جو میرے پاس ریکارڈ ہے اس کے بعد مسنگ ہے. اور ہم یہ پریم کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے ایسا نہ ہو, لیکن کہیں وہ لوگ بھی شہداء میں نہ ہوں. تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات چیت ایسے اپیکس فورم کے اوپر کرنا بالکل نامناسب ہے ایک ملک کے وزیر اعظم کے لیے, کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ اتنا بڑا ایک سانحہ ہوا, اتنا بڑا ایک ظلم ہوا ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز کے اوپر, اتنا گولیاں برسائی گئی ریاست کی طرف سے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے آگے سے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا. تو میں نے اپنا موقف یہاں پہ بیان کیا, اور انشاءاللہ ساتھ بتایا بھی صحیح کہ وہ لسٹ جو ہے ہم نے دی بھی ہوئی ہے, اور مزید بھی ہم اس کو دیں گے تاکہ ہمارے جو لوگوں کو ہے وہ جہاں پر بھی ہیں اگر وہ جہاں بھی ہمیں پرووائڈ کیے جائیں, کیونکہ ہمارے خدشات ہیں اس کے اوپر. ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں بتانا کہ اس طریقے کی بیانات جو چل رہے ہیں حکومت کی طرف سے, ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر ایک پیسفل پروٹیسٹ کے ہم لوگ گئے, ریڈ زون میں گئے, ہم لوگ بغیر اجازت کے آئے, لیکن ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہمارے پولیٹیکل ورکر سے اس ملک کے لوگ تھے, ان کے اوپر جو رویہ اختیار کیا گیا اس پہ ہمارے کنسرن ہے, رہیں گے, ہم یہ انصاف مانگیں گے, ہم اس کو اس طرح نہیں جانے دیں گے. اور چونکہ پھر وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب موجود تھے, اور وہ چونکہ ہماری کمیٹی کے ممبر بھی ہیں جو ہماری بنی ہے ابھی برطانوی کمیٹی, تو انہوں نے یہ کہا اس کے اوپر کہ چونکہ آپ نے آلریڈی وہاں پر بھی کمیشن کا بولا ہوا ہے, تو اس مسئلے کے اوپر اس کمیشن میں بھی بات جو ہو رہی ہے کمیشن کے بارے میں تو مذاکرات ہو رہے ہیں, تو اس کو پھر وہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا. تو یہ کچھ ایسے معاملات سے جو میں نے کہا میں اپنی قوم کو اور آپ لوگوں کو آگاہ کروں اس سے. باقی ہمارا انشاءاللہ جو ایک مقصد ہے ایز اے پاکستانی, عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے لیے مذاکرات وہ کر رہے ہیں اور پاکستان ہماری ترجیح ہے. تو انشاءاللہ پاکستان میں امن و امان قائم کرنے کے لیے, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے چاہے اکراس دا بارڈر ہے, انشاءاللہ ہم سب مل کے دہشت گردی کے حوالے سے اور کے پی کے وہاں بھی مقابلہ کر رہی ہے, ہماری پولیس بھی کر رہی ہے, ہماری فوج بھی کر رہی ہے, ہماری ایف سی بھی کر رہی ہے, شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے اور امن قائم کر کے اقدام لیں گے. کرم کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے, اور جو افغانستان سے جو ہو رہی ہے سپورٹ ہو رہی ہے جو ٹی ٹی پی کو, اس حوالے سے کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے, پوری پریزنٹیشن دی گئی ہے. افغانستان کے حوالے سے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ میں نے ان سے یہی کہا کہ اب تک چونکہ جو انگیجمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ وہ ایز اے جرگہ نہیں ہوئی, ایز اے گورنمنٹ ہوئی ہے. تو گورنمنٹ ہی کرتی ہے مذاکرات, لیکن اگر ہمیں موقع دیا جائے اور ایز اے جرگہ جو ہے ہم بھی اپنے لوگوں کو قبائل کو ساتھ انوالو کریں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں, تو ایک اچھی کوشش ہو سکتی ہے, اور ہم اس میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. لیکن ڈائلاگ کا سلسلہ ہے وہ بتایا گیا کہ افغانستان کے ساتھ شروع ہے, لیکن وہاں سے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ تشکیلیں آ رہی ہیں اور ایک کاروائیاں شروع ہیں. تو اس سے بھی بات ہوئی. کرم کے حوالے سے تو ماشاءاللہ کلیئر ہے, چونکہ کرم آپ کو پتہ ہے وہ ٹیررزم کا مسئلہ تو تھا نہیں, اور 2 گروپس کا ایک لڑائی کا مسئلہ تھا, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ پوری ایک صدی سے مسئلہ چل رہا ہے. لیکن الحمدللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ان گرینڈ جرگہ کے ممبران کا جنہوں نے حکومت نے جب بنایا وہ جرگہ میں نے تو وہاں پہ گئے, کافی دن گزارے, کافی محنت کی, کام کی. جو وہاں کے لوکل ہمارے جو وہاں کے مشران تھے انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا, اور الحمدللہ وہ تقریباً اب 99% سائن ہو چکا ہے. 1-2 سائن انشاءاللہ ہیں وہ آج ہو جائیں گے, اور ایک مفصل طریقے سے پراپر ایک ایگریمنٹ کیا گیا ہے جس سے انشاءاللہ یہ پورا مسئلہ ہے انشاءاللہ اب وہ حل ہو چکا ہے. اور اب وہاں پہ جو زندگی کے جو کچھ ایسی مشکلات آئی ہوئی تھیں, راستہ بند تھا, انشاءاللہ وہ بہت جلد اب کھول کے لوگوں کو سہولیات دینا شروع کر دیں گے. عبداللہ مومن ڈان نیوز سے آپ کے تعلق بھی ڈی اے خان سے, میرا تعلق قبائلی علاقوں سے, مختلف چیزیں گوئیاں ہو رہی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ یہ اس کا معاملہ ہے, صوبائی معاملہ ہے سیکیورٹی کا. میں ابھی قبائلی علاقوں میں گیا ہوں, وہاں پہ 7 بجے کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے. آپ کا صوبہ ہے, وہاں پہ جو ٹیررسٹ ایلیمنٹ ہے وہ چیک پوسٹیں لگانا شروع کر دیتے ہیں, باقاعدہ طور پر وہ ایکسٹورشن لیتے ہیں لوگوں سے, مارکیٹ سے. تو یہ معاملہ کس کا ہے؟ یہ الزام تو آپ پہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ صوبائی معاملہ ہے. تو اگر یہ صوبائی معاملہ ہے تو اس میں ناکامی کیوں ہے کہ لوگ رات کے بعد زندگی؟ دیکھیں, پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے, جب سے ہماری حکومت گئی ہے عمران خان صاحب کی حکومت, اس کے بعد ٹیررزم پھیلی ہے. دیکھیں آپ ریکارڈ کو دیکھا کریں, آپ دیکھیں کتنے سوسائڈ اٹیک ہوئے اس ٹائم میں جب عمران خان پرائم منسٹر تھا, ان کے جانے کے بعد کتنے ہوئے, کتنے حملے اس کے علاوہ ہوئے, دہشت گردی کی کتنی کاروائیاں ہوئیں, کتنے ہمارے چیک پوسٹوں پہ حملے ہوئے, ہماری فورسز پہ حملے ہوئے. اب جب ڈیٹا اٹھائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پالیسی میٹر ہوتا ہے. ایک غلط پالیسی ہی بیسیکلی ایسی چیزوں کو جنم دیتی ہے. ان کی پالیسی غلط ہے, اور پہلے بھی غلط تھی, اور اس کے بعد پھر غلط ہوئی, اور اس کے بعد سے جو حالات بنے ان کی وجہ سے بنے ہیں. جب سے پی ڈی ایم
1 اور PDM2 کنٹینیوڈ तो ये इल्जाम پورا کر لو. اب بات یہ ہے کہ دو طرح کی ایریاز ہیں. ایک ایریا ہے آپ کا بارڈر ایریا. بارڈر پہ تو تمام ذمہ داری جو ہے وہ آرمی کی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. یہ تو انہوں نے کرنا ہے اس کو. اس کے بعد آتا ہے نیچے سیٹل ایریا. سیٹل ایریا کی ذمہ داری بالکل میری ہے, میں اس کو اون کرتا ہوں. لیکن ظاہری بات ہے جب بارڈر سے لوگ آئیں گے, لوگ انٹر ہوں گے, ایسے ایلیمنٹس آ کے اندر داخل ہوں گے, تو پھر ظاہری بات ہے وہ سیٹل ایریا کے اندر شہروں میں آ کے کارروائیاں کریں گے. ان کو روکنا بالکل ہماری ذمہ داری ہے, اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ آ کہاں سے رہے ہیں, یہ لوگ انٹر کیسے ہو جاتے ہیں؟ پھر جو آپ کا مرج ڈسٹرکٹ ہے اس پہ انہوں نے آپریشن کیے, 12 آپریشن کیے. اور آپریشن کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ کیا امن قائم ہوا اس سے؟ نہیں ہوا. ہم تو بھی کہتے تھے کہ اپنے ایریا میں اپنے لوگوں پہ آپریشن نہ کرو, ڈائیلاگ سے مسئلہ حل کر لو. اب وہاں پہ آپریشن کرنے کے بعد بہت سے ایریا جو ہیں وہ بارڈر سے نیچے تک, چونکہ صاحب نے خود بتایا کہ آپ کو وہاں سے تعلق ہے, تو بارڈر کے نیچے تک بھی بہت سے ایریا ایسے ہیں جن کو بارڈر ہی کاؤنٹ کیا جا رہا ہے ابھی, کیونکہ وہاں سے نیچے تک آبادی نہیں ہے. تو وہاں پہ ایلیمنٹس موجود ہیں, وہ ایلیمنٹس پھر نیچے آتے ہیں. جب نیچے آتے ہیں تو پھر میرے ایریا میں انٹر ہو جاتے ہیں, جو میری ذمہ داری ہے. تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی یہ بات چھیڑ دی کہ یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جی یہاں پر گولیاں چلی ہیں اور شہادتیں ہوئی ہیں, اور جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے, میں نے ویسے بھی بات کرنی تھی, لیکن شکر ہے کہ انہوں نے خود یہ بات شروع کر دی. تو میں نے بڑے واضح طور پہ بات کی کہ ہمارے اس وقت 13 شہداء کنفرم ہیں اور شہید ہوئے ہیں, اور ہمارا اس وقت 58 بندہ بلیٹ انجرڈ ہمارے پاس اس وقت ریکارڈ پہ ہے. اس کے علاوہ باقی لوگ بھی جو نہیں بتا رہے ابھی تک, جن کو بلیٹ لگی ہیں, کیونکہ پریشر دیا ہوا ہے, لوگوں کو پریشر دے رہے ہیں, تو اس وجہ سے وہ اس کے علاوہ اور بھی کافی لوگ آئیں گے. اور اس وقت تک ہمارے 45 جو لوگ ہیں وہ اس وقت جو میرے پاس ریکارڈ ہے اس کے بعد مسنگ ہے. اور ہم یہ پریم کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ایسا نہ ہو لیکن کہیں وہ لوگ بھی شہداء میں نہ ہوں. تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات چیت ایسے اپیکس فورم کے اوپر کرنا بالکل نامناسب ہے. ایک ملک کے وزیر اعظم کے لیے, کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ اتنا بڑا ایک سانحہ ہوا, اتنا بڑا ایک ظلم ہوا ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز کے اوپر, اتنا گولیاں برسائی گئیں ریاست کی طرف سے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے آگے سے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا. تو میں نے اپنا موقف یہاں پہ بیان کیا, اور انشاءاللہ ساتھ بتایا بھی صحیح کہ وہ لسٹ جو ہے ہم نے دی بھی ہوئی ہے, اور مزید بھی ہم اس کو دیں گے, تاکہ ہمارے جو لوگوں کو ہے وہ جہاں پر بھی ہیں, اگر وہ جہاں بھی ہمیں پرووائڈ کیے جائیں, کیونکہ ہمارے خدشات ہیں اس کے اوپر. ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ ضروری سمجھتا ہوں بتانا کہ اس طریقے کی بیانات جو چل رہے ہیں حکومت کی طرف سے, ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر ایک پیسفل پروٹیسٹ کے ہم لوگ گئے, ریڈ زون میں گئے, ہم لوگ بغیر اجازت کے آئے, لیکن ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہمارے پولیٹیکل ورکر تھے, اس ملک کے لوگ تھے, ان کے اوپر جو رویہ اختیار کیا گیا اس پہ ہمارے کنسرن ہے, رہیں گے. ہم یہ انصاف مانگیں گے, ہم اس کو اس طرح نہیں جانے دیں گے. اور چونکہ پھر وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب موجود تھے, اور وہ چونکہ ہماری کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, جو ہماری بنی ہے ابھی برطانوی کمیٹی, تو انہوں نے یہ کہا اس کے اوپر کہ چونکہ آپ نے آلریڈی وہاں پر بھی کمیشن کا بولا ہوا ہے, تو اس مسئلے کے اوپر اس کمیشن میں بھی بات جو ہو رہی ہے کمیشن کے بارے میں, تو مذاکرات ہو رہے ہیں, تو اس کو پھر وہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا. تو یہ کچھ ایسے معاملات تھے جو میں نے کہا میں اپنی قوم کو اور آپ لوگوں کو آگاہ کروں اس سے. باقی ہمارا انشاءاللہ جو ایک مقصد ہے ایز اے پاکستانی, عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے لیے مذاکرات وہ کریں, اور پاکستان ہماری ترجیح ہے. تو انشاءاللہ پاکستان میں امن و امان قائم کرنے کے لیے, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے, چاہے اکراس دا بارڈر ہے, انشاءاللہ ہم سب مل کے دہشت گردی کے حوالے سے, اور کے پی کے وہاں بھی مقابلہ کر رہی ہے, ہماری پولیس بھی کر رہی ہے, ہماری فوج بھی کر رہی ہے, ہماری ایف سی بھی کر رہی ہے, شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے اور امن قائم کر کے اقدام لیں گے. کرم کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے, اور جو افغانستان سے جو ہو رہی ہے سپورٹ ہو رہی ہے جو ٹی ٹی پی کو, اس حوالے سے کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے, پوری پریزنٹیشن دی گئی ہے. افغانستان کے حوالے سے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ میں نے ان سے یہی کہا کہ اب تک چونکہ جو انگیجمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ وہ ایز اے جرگہ نہیں ہوئی, ایز اے گورنمنٹ ہوئی ہے. تو گورنمنٹ ہی کرتی ہے مذاکرات, لیکن اگر ہمیں موقع دیا جائے اور ایز اے جرگہ جو ہے ہم بھی اپنے لوگوں کو, قبائل کو ساتھ انوالو کریں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں, تو ایک اچھی کوشش ہو سکتی ہے, اور ہم اس میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. لیکن ڈائیلاگ کا سلسلہ ہے وہ بتایا گیا کہ افغانستان کے ساتھ شروع ہے, لیکن وہاں سے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ تشکیلیں آ رہی ہیں اور ایک کارروائیاں شروع ہیں. تو اس سے ہی بات ہوئی. کرم کے حوالے سے تو ماشاءاللہ کلیئر ہے, چونکہ کرم کو پتہ ہے وہ ٹیررزم کا مسئلہ تو تھا نہیں, اور 2 گروپس کا ایک لڑائی کا مسئلہ تھا, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ پوری ایک صدی سے مسئلہ چل رہا ہے. لیکن الحمدللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ان گرینڈ جرگہ کے ممبران کا جنہوں نے حکومت نے جب بنایا وہ جرگہ میں نے تو وہاں پہ گئے, کافی دن گزارے,
کافی محنت کی, کام کی. جو وہاں کے لوکل ہمارے جو وہاں کے مشران تھے انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا, اور الحمدللہ وہ تقریباً اب 99% سائن ہو چکا ہے. 1-2 سائن انشاءاللہ ہیں, وہ آج ہو جائیں گے, اور ایک مفصل طریقے سے پراپر ایک ایگریمنٹ کیا گیا ہے جس سے انشاءاللہ یہ جو پورا مسئلہ ہے انشاءاللہ اب وہ حل ہو چکا ہے. اور اب وہاں پہ جو زندگی کے جو کچھ ایسی مشکلات آئی ہوئی تھیں, راستہ بند تھا, انشاءاللہ وہ بہت جلد اب کھول کے لوگوں کو سہولیات دینا شروع کر دیں گے. عبداللہ مومن ڈان نیوز سے آپ کے تعلق بھی ڈی اے خان سے, میرا تعلق بھی قبائلی علاقوں سے ہے. مختلف چیزیں گوئیاں ہو رہی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ یہ اس کا معاملہ ہے, صوبائی معاملہ ہے سیکیورٹی کا. میں ابھی قبائلی علاقوں میں گیا ہوں, وہاں پہ 7 بجے کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے. آپ کا صوبہ ہے, وہاں پہ جو ٹیررسٹ ایلیمنٹ ہے وہ چیک پوسٹیں لگانا شروع کر دیتے ہیں, باقاعدہ طور پر وہ ایکسٹورشن لیتے ہیں لوگوں سے, مارکیٹ سے. تو یہ معاملہ کس کا ہے؟ یہ الزام تو آپ پہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ صوبائی معاملہ ہے. تو اگر یہ صوبائی معاملہ ہے تو اس میں ناکامی کیوں ہے کہ لوگ رات کے بعد زندگی... دیکھیں, پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے, جب سے ہماری حکومت گئی ہے, عمران خان صاحب کی حکومت, اس کے بعد ٹیررزم پھیلی ہے. دیکھیں, آپ ریکارڈ کو دیکھا کریں, آپ دیکھیں کتنے سوسائڈ اٹیک ہوئے اس ٹائم میں عمران خان پرائم منسٹر تھا, ان کے جانے کے بعد کتنے ہوئے, کتنے حملے اس کے علاوہ ہوئے, دہشت گردی کی کتنی کاروائیاں ہوئیں, کتنے ہمارے چیک پوسٹوں پہ حملے ہوئے, ہماری فورسز پہ حملے ہوئے. آپ جب ڈیٹا اٹھائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پالیسی میٹر ہوتا ہے. ایک غلط پالیسی ہی بیسیکلی ایسی چیزوں کو جنم دیتی ہے. ان کی پالیسی غلط ہے, اور پہلے بھی غلط تھی, اور اس کے بعد پھر غلط ہوئی, اور اس کے بعد سے جو حالات بنے ان کی وجہ سے بنے ہیں, جب سے PDM-1 اور PDM-2 کنٹینیوڈ پورا کر لو. اب بات یہ ہے کہ 2 طرح کی ایریاز ہیں. ایک ایریا ہے آپ کا بارڈر ایریا, بارڈر پہ تو تمام ذمہ داری جو ہے وہ آرمی کی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, یہ تو انہوں نے کرنا ہے اس کو. اس کے بعد آتا ہے نیچے سیٹل ایریا. سیٹل ایریا کی ذمہ داری بالکل میری ہے, میں اس کو اون کرتا ہوں. لیکن ظاہری بات ہے جب بارڈر سے لوگ آئیں گے, لوگ انٹر ہوں گے, ایسے ایلیمنٹس آ کے اندر داخل ہوں گے, تو پھر ظاہری بات ہے وہ سیٹل ایریا کے اندر شہروں میں آ کے کاروائیاں کریں گے. ان کو روکنا بالکل ہماری ذمہ داری ہے, اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ آ کہاں سے رہے ہیں, یہ لوگ انٹر کیسے ہو جاتے ہیں؟ پھر جو آپ کا مرڈ ڈسٹرکٹ ہے, اس پہ انہوں نے آپریشن کیے, 12 آپریشن کیے. ان آپریشن کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ کیا امن قائم ہوا اس سے؟ نہیں ہوا. ہم تو بھی کہتے تھے کہ اپنے ایریا میں اپنے لوگوں پہ آپریشن نہ کرو, ڈائیلاگ سے مسئلہ حل کر لو. اب وہاں پہ آپریشن کرنے کے بعد بہت سے ایریا جو ہیں وہ بارڈر سے نیچے تک, چونکہ صاحب نے خود بتایا کہ آپ کو وہاں سے تعلق ہے, تو بارڈر کے نیچے تک بھی بہت سے ایریا ایسے ہیں جن کو بارڈر ہی کاؤنٹ کیا جا رہا ہے ابھی, کیونکہ وہاں سے نیچے تک آبادی نہیں ہے. تو وہاں پہ ایلیمنٹس موجود ہیں, وہ ایلیمنٹس پھر نیچے آتے ہیں, جب نیچے آتے ہیں تو پھر میرے ایریا میں انٹر ہو جاتے ہیں, جو میری ذمہ داری ہے. تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی یہ بات چھیڑ دی کہ یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جی یہاں پر گولیاں چلی ہیں اور شہادتیں ہوئی ہیں, اور جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے, میں نے ویسے بھی بات کرنی تھی, لیکن شکر ہے کہ انہوں نے خود یہ بات شروع کر دی. تو میں نے بڑے واضح طور پہ بات کی کہ ہمارے اس وقت 13 شہداء کنفرم ہیں اور شہید ہوئے ہیں, اور ہمارا اس وقت 58 بندہ بلیٹ انجرڈ ہمارے پاس اس وقت ریکارڈ پہ ہے. اس کے علاوہ باقی لوگ بھی جو نہیں بتا رہے ابھی تک, جن کو بلیٹ لگی ہیں, کیونکہ پریشر دیا ہوا ہے, لوگوں کو پریشر دے رہے ہیں, تو اس وجہ سے وہ اس کے علاوہ اور بھی کافی لوگ آئیں گے. اور اس وقت تک ہمارے 45 جو لوگ ہیں وہ اس وقت جو میرے پاس ریکارڈ ہے اس وقت مسنگ ہے. اور ہم یہ پریم کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ایسا نہ ہو لیکن کہیں وہ لوگ بھی شہداء میں نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات چیت ایسے ایپیکس فورم کے اوپر کرنا بالکل نامناسب ہے ایک ملک کے وزیر اعظم کے لیے, کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ اتنا بڑا ایک سانحہ ہوا, اتنا بڑا ایک ظلم ہوا ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز کے اوپر, اتنا گولیاں برسائی گئیں ریاست کی طرف سے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے آگے سے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا. تو میں نے اپنا موقف یہاں پہ بیان کیا, اور انشاءاللہ ساتھ بتایا بھی صحیح کہ وہ لسٹ جو ہے ہم نے دی بھی ہوئی ہے, اور مزید بھی ہم اس کو دیں گے, تاکہ ہمارے جو لوگوں کو ہے وہ جہاں پر بھی ہیں, اگر وہ جہاں بھی ہمیں پرووائڈ کیے جائیں, کیونکہ ہمارے خدشات ہیں اس کے اوپر. ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں بتانا کہ اس طریقے کی بیانات جو چل رہے ہیں حکومت کی طرف سے, ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر ایک پیسفل پروٹیسٹ کے ہم لوگ گئے, ریڈ زون میں گئے, ہم لوگ بغیر اجازت کے آئے, لیکن ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہمارے پولیٹیکل ورکر تھے, اس ملک کے لوگ تھے, ان کے اوپر جو رویہ اختیار کیا گیا اس پہ ہمارے کنسرن ہے, رہیں گے, ہم یہ انصاف مانگیں گے, ہم اس کو اس طرح نہیں جانے دیں گے. اور چونکہ پھر وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب موجود تھے, اور وہ چونکہ ہماری کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, جو ہماری بنی ہے ابھی برطانوی کمیٹی, تو انہوں نے یہ کہا اس کے اوپر کہ چونکہ آپ نے آلریڈی وہاں پر بھی کمیشن کا بولا ہوا ہے, تو اس مسئلے کے اوپر
اس کمیشن میں بھی بات جو ہو رہی ہے کمیشن کے بارے میں تو مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس کو پھر وہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا. تو یہ کچھ ایسے معاملات سے جو میں نے کہا میں اپنی قوم کو اور آپ لوگوں کو آگاہ کروں اس سے. باقی ہمارا انشاءاللہ جو ایک مقصد ہے ایز اے پاکستانی، عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے لیے مذاکرات وہ کر رہے ہیں اور پاکستان ہماری ترجیح ہے. تو انشاءاللہ پاکستان میں امن و امان قائم کرنے کے لیے چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے چاہے اکراس دا بارڈر ہے انشاءاللہ ہم سب مل کے دہشت گردی کے حوالے سے اور کے پی کے وہاں بھی مقابلہ کر رہی ہے، ہماری پولیس بھی کر رہی ہے، ہماری فوج بھی کر رہی ہے، ہماری ایف سی بھی کر رہی ہے، شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے اور امن قائم کر کے اقدام لیں گے. کرم کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے اور جو افغانستان سے جو ہو رہی ہے سپورٹ ہو رہی ہے جو ٹی ٹی پی کو، اس حوالے سے کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے، پوری پریزنٹیشن دی گئی ہے. افغانستان کے حوالے سے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ میں نے ان سے یہی کہا کہ اب تک چونکہ جو انگیجمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ وہ ایز اے جرگہ نہیں ہوئی، ایز اے گورنمنٹ ہوئی ہے. تو گورنمنٹ ہی کرتی ہے مذاکرات، لیکن اگر ہمیں موقع دیا جائے اور ایز اے جرگہ جو ہے ہم بھی اپنے لوگوں کو قبائل کو ساتھ انوالو کریں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں تو ایک اچھی کوشش ہو سکتی ہے اور ہم اس میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. لیکن ڈائلاگ کا سلسلہ ہے وہ بتایا گیا کہ افغانستان کے ساتھ شروع ہے، لیکن وہاں سے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ تشکیلیں آ رہی ہیں اور ایک کاروائیاں شروع ہیں. تو اس سے ہی بات ہوئی. کرم کے حوالے سے تو ماشاءاللہ کلیئر ہے، چونکہ کرم تو آپ کو پتہ ہے وہ ٹیررزم کا مسئلہ تو تھا نہیں اور دو گروپس کا ایک لڑائی کا مسئلہ تھا اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ پوری ایک صدی سے مسئلہ چل رہا ہے. لیکن الحمدللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ان گرینڈ جرگہ کے ممبران کا جنہوں نے حکومت نے جب بنایا وہ جرگہ میں نے تو وہاں پہ گئے، کافی دن گزارے، کافی محنت کی، کام کی. جو وہاں کے لوکل ہمارے جو وہاں کے مشران تھے انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا اور الحمدللہ وہ تقریباً اب 99% سائن ہو چکا ہے. ایک دو سائن انشاءاللہ ہیں وہ آج ہو جائیں گے اور ایک مفصل طریقے سے ایک پراپر ایک ایگریمنٹ کیا گیا ہے جس سے انشاءاللہ یہ جو پورا مسئلہ ہے انشاءاللہ اب وہ حل ہو چکا ہے اور اب وہاں پہ جو زندگی کے جو کچھ ایسی مشکلات آئی ہوئی تھیں راستہ بنتا ہے انشاءاللہ وہ بہت جلد کھول کے لوگوں کو سہولیات دینا شروع کر دیں گے. عبداللہ مومن ڈان نیوز سے آپ کے تعلق بھی ڈی اے خان سے، میرا تعلق بھی قبائلی علاقوں سے ہے. مختلف چیزیں گوئیاں ہو رہی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ یہ اس کا معاملہ ہے، صوبائی معاملہ ہے سیکیورٹی کا. میں ابھی قبائلی علاقوں میں گیا ہوں، وہاں پہ 7 بجے کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے. آپ کا صوبہ ہے وہاں پہ جو ٹیررسٹ ایلیمنٹ ہے وہ چیک پوسٹیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، باقاعدہ طور پر وہ ایکسٹورشن لیتے ہیں لوگوں سے، مارکیٹ سے. تو یہ معاملہ کس کا ہے؟ یہ الزام تو آپ پہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ صوبائی معاملہ ہے. تو اگر یہ صوبائی معاملہ ہے تو اس میں ناکامی کیوں ہے کہ لوگ رات کے بعد زندگی؟ دیکھیں پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے، جب سے ہماری حکومت گئی ہے عمران خان صاحب کی حکومت اس کے بعد ٹیررزم پھیلی ہے. دیکھیں آپ ریکارڈ کو دیکھا کریں، آپ دیکھیں کتنے سوسائڈ اٹیک ہوئے اس ٹائم میں عمران خان پرائم منسٹر تھا، ان کے جانے کے بعد کتنے ہوئے، کتنے حملے اس کے علاوہ ہوئے، دہشت گردی کی کتنی کاروائیاں ہوئی، کتنے ہمارے چیک پوسٹوں پہ حملے ہوئے، ہماری فورسز پہ حملے ہوئے. اب جب ڈیٹا اٹھائے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پالیسی میٹر ہوتا ہے. ایک غلط پالیسی ہی بیسیکلی ایسی چیزوں کو جنم دیتی ہے. ان کی پالیسی غلط ہے اور پہلے بھی غلط تھی اور اس کے بعد پھر غلط ہوئی اور اس کے بعد سے جو حالات بنے ان کی وجہ سے بنے ہیں، جب سے پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کنٹینیوڈ پورا کر لو. اب بات یہ ہے کہ دو طرح کی ایریاز ہیں. ایک ایریا ہے آپ کا بارڈر ایریا، بارڈر پہ تو تمام ذمہ داری جو ہے وہ آرمی کی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، یہ تو انہوں نے کرنا ہے اس کو. اس کے بعد آتا ہے نیچے سیٹل ایریا. سیٹل ایریا کی ذمہ داری بالکل میری ہے، میں اس کو اون کرتا ہوں. لیکن ظاہری بات ہے جب بارڈر سے لوگ آئیں گے، لوگ انٹر ہوں گے، ایسے ایلیمنٹس آ کے اندر داخل ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے وہ سیٹل ایریا کے اندر شہروں میں آ کے کاروائیاں کریں گے. ان کو روکنا بالکل ہماری ذمہ داری ہے، اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ آ کہاں سے رہے ہیں، یہ لوگ انٹر کیسے ہو جاتے ہیں؟ پھر جو آپ کا مرج ڈسٹرکٹ ہے اس پہ انہوں نے آپریشن کیے، 12 آپریشن کیے. ان آپریشن کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ کیا امن قائم ہوا؟ اس سے نہیں ہوا. ہم تو بھی کہتے تھے کہ اپنے ایریا میں اپنے لوگوں پہ آپریشن نہ کرو، ڈائلاگ سے مسئلہ حل کر لو. اب وہاں پہ آپریشن کرنے کے بعد بہت سے ایریا جو ہیں وہ بارڈر سے نیچے تک، چونکہ صاحب نے خود بتایا کہ آپ کو وہاں سے تعلق ہے، تو بارڈر کے نیچے تک بھی بہت سے ایریا ایسے ہیں جن کو بارڈر ہی کاؤنٹ کیا جا رہا ہے ابھی، کیونکہ وہاں سے نیچے تک آبادی نہیں ہے. تو وہاں پہ ایلیمنٹس موجود ہیں، وہ ایلیمنٹس پھر نیچے آتے ہیں. جب نیچے آتے ہیں تو پھر میرے ایریا میں انٹر ہو جاتے ہیں، جو میری ذمہ داری ہے. تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی یہ بات چھیڑ دی کہ یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جی یہاں پر گولیاں چلی ہیں اور شہادتیں ہوئی ہیں، اور جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے میں نے ویسے بھی بات کرنی تھی، لیکن شکر ہے کہ انہوں نے خود یہ بات شروع کر دی. تو میں نے بڑے واضح طور پہ بات کی کہ ہمارے اس وقت 13 شہداء کنفرم ہیں اور شہید ہوئے ہیں، اور ہمارا اس وقت 58 بندہ بلیٹ انجرڈ ہمارے پاس اس وقت ریکارڈ پہ ہے.
اس کے علاوہ باقی لوگ بھی جو نہیں بتا رہے ابھی تک، جن کو بلٹس لگی ہیں کیونکہ پریشر دیا ہوا ہے، لوگوں کو پریشر دے رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس کے علاوہ اور بھی کافی لوگ آئیں گے. اور اس وقت تک ہمارے 45 جو لوگ ہیں وہ اس وقت جو میرے پاس ریکارڈ ہے اس کے بعد مسنگ ہے. اور ہم یہ پریم کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے ایسا نہ ہو، لیکن کہیں وہ لوگ بھی شہداء میں نہ ہوں. تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات چیت ایسے اپیکس فورم کے اوپر کرنا بالکل نامناسب ہے. ایک ملک کے وزیر اعظم کے لیے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ اتنا بڑا ایک سانحہ ہوا، اتنا بڑا ایک ظلم ہوا ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز کے اوپر، اتنا گولیاں برسائی گئیں ریاست کی طرف سے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے آگے سے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا. تو میں نے اپنا موقف یہاں پہ بیان کیا، اور انشاءاللہ ساتھ بتایا بھی صحیح کہ وہ لسٹ جو ہے ہم نے دی بھی ہوئی ہے، اور مزید بھی ہم اس کو دیں گے تاکہ ہمارے جو لوگوں کو ہے وہ جہاں پر بھی ہیں، اگر وہ جہاں بھی ہمیں پرووائڈ کیے جائیں، کیونکہ ہمارے خدشات ہیں اس کے اوپر. ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ ضروری سمجھتا ہوں بتانا کہ اس طریقے کی بیانات جو چل رہے ہیں حکومت کی طرف سے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر ایک پیسفل پروٹیسٹ کے ہم لوگ گئے، ریڈ زون میں گئے، ہم لوگ بغیر اجازت کے آئے، لیکن ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہمارے پولیٹیکل ورکر تھے، اس ملک کے لوگ تھے، ان کے اوپر جو رویہ اختیار کیا گیا اس پہ ہمارے کنسرن ہے، رہیں گے. ہم یہ انصاف مانگیں گے، ہم اس کو اس طرح نہیں جانے دیں گے. اور چونکہ پھر وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب موجود تھے، اور وہ چونکہ ہماری کمیٹی کے ممبر بھی ہیں جو ہماری بنی ہے ابھی برادری کمیٹی، تو انہوں نے یہ کہا اس کے اوپر کہ چونکہ آپ نے آلریڈی وہاں پر بھی کمیشن کا بولا ہوا ہے، تو اس مسئلے کے اوپر اس کمیشن میں بھی بات جو ہو رہی ہے کمیشن کے بارے میں، تو مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس کو پھر وہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا. تو یہ کچھ ایسے معاملات سے جو میں نے کہا میں اپنی قوم کو اور آپ لوگوں کو آگاہ کروں اس سے. باقی ہمارا انشاءاللہ جو ایک مقصد ہے ایز اے پاکستانی، عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے لیے مذاکرات وہ کر رہے ہیں، اور پاکستان ہماری ترجیح ہے. تو انشاءاللہ پاکستان میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے چاہے اکراس دا بارڈر ہے، انشاءاللہ ہم سب مل کے دہشت گردی کے حوالے سے کے پی کے وہاں بھی مقابلہ کر رہی ہے، ہماری پولیس بھی کر رہی ہے، ہماری فوج بھی کر رہی ہے، ہماری ایف سی بھی کر رہی ہے، شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے اور امن قائم کر کے اقدام لیں گے. کرم کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ اور جو افغانستان سے جو ہو رہی ہے سپورٹ ہو رہی ہے جو ٹی ٹی پی کو، اس حوالے سے کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے، پوری پریزنٹیشن دی گئی ہے. افغانستان کے حوالے سے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ میں نے ان سے یہی کہا کہ اب تک چونکہ جو انگیجمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ وہ ایز اے جرگہ نہیں ہوئی، ایز اے گورنمنٹ ہوئی ہے. تو گورنمنٹ ہی کرتی ہے مذاکرات، لیکن اگر ہمیں موقع دیا جائے اور ایز اے جرگہ جو ہے ہم بھی اپنے لوگوں کو، قبائل کو ساتھ انوالو کریں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں، تو ایک اچھی کوشش ہو سکتی ہے، اور ہم اس میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. لیکن ڈائلاگ کا سلسلہ ہے وہ بتایا گیا کہ افغانستان کے ساتھ شروع ہے، لیکن وہاں سے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ تشکیلیں آ رہی ہیں اور ایک کارروائیاں شروع ہیں. تو اس سے ہی بات ہوئی. کرم کے حوالے سے تو ماشاءاللہ کلیئر ہے، چونکہ کرم کو پتہ ہے وہ ٹیررزم کا مسئلہ تو تھا نہیں، اور دو گروپس کا ایک لڑائی کا مسئلہ تھا، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ پوری ایک صدی سے مسئلہ چل رہا ہے. لیکن الحمدللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ان گرینڈ جرگہ کے ممبران کا جنہوں نے حکومت نے جب بنایا وہ جرگہ میں نے تو وہاں پہ گئے، کافی دن گزارے، کافی محنت کی، کام کی. جو وہاں کے لوکل ہمارے جو وہاں کے مشران تھے انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا، اور الحمدللہ وہ تقریباً اب 99% سائن ہو چکا ہے. ایک دو سائن انشاءاللہ ہیں وہ آج ہو جائیں گے، اور ایک مفصل طریقے سے ایک پراپر ایک ایگریمنٹ کیا گیا ہے جس سے انشاءاللہ یہ جو پورا مسئلہ ہے انشاءاللہ اب وہ حل ہو چکا ہے. اور اب وہاں پہ جو زندگی کے جو کچھ ایسی مشکلات آئی ہوئی تھیں، راستہ بند تھا، انشاءاللہ وہ بہت جلد اب کھول کے لوگوں کو سہولیات دینا شروع کر دیں گے. عبداللہ مومن ڈان نیوز سے آپ کا تعلق بھی ڈی اے خان سے، میرا تعلق بھی قبائلی علاقوں سے ہے. مختلف چیزیں گوئیاں ہو رہی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ یہ اس کا معاملہ ہے، صوبائی معاملہ ہے سیکیورٹی کا. میں ابھی قبائلی علاقوں میں گیا ہوں، وہاں پہ 7 بجے کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے. آپ کا صوبہ ہے، وہاں پہ جو ٹیررسٹ ایلیمنٹ ہے وہ چیک پوسٹیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، باقاعدہ طور پر وہ ایکسٹورشن لیتے ہیں لوگوں سے، مارکیٹ سے. تو یہ معاملہ کس کا ہے؟ یہ الزام تو آپ پہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ صوبائی معاملہ ہے. تو اگر یہ صوبائی معاملہ ہے تو اس میں ناکامی کیوں ہے کہ لوگ رات کے بعد زندگی؟ دیکھیں پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے، جب سے ہماری حکومت گئی ہے عمران خان صاحب کی حکومت، اس کے بعد ٹیررزم پھیلی ہے. دیکھیں آپ ریکارڈ کو دیکھا کریں، آپ دیکھیں کتنے سوسائڈ اٹیک ہوئے اس ٹائم میں جب عمران خان پرائم منسٹر تھا، ان کے جانے کے بعد کتنے ہوئے، کتنے حملے اس کے علاوہ ہوئے، دہشت گردی کی کتنی کارروائیاں ہوئیں، کتنے ہمارے چیک پوسٹوں پہ حملے ہوئے، ہماری فورسز پہ حملے ہوئے. اب جب ڈیٹا اٹھائے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پالیسی میٹر ہوتا ہے. ایک غلط پالیسی ہی بیسیکلی ایسی چیزوں کو جنم دیتی ہے. ان کی پالیسی غلط ہے، اور پہلے بھی غلط تھی، اور اس کے بعد پھر غلط ہوئی، اور اس کے بعد سے جو حالات بنے ان کی وجہ سے بنے ہیں. جب سے پی ڈی ایم
1 اور PDM2 کنٹینیوڈ तो ये इल्जाम پورا کر لو. اب بات یہ ہے کہ دو طرح کی ایریاز ہیں. ایک ایریا ہے آپ کا بارڈر ایریا. بارڈر پہ تو تمام ذمہ داری جو ہے وہ آرمی کی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. یہ تو انہوں نے کرنا ہے اس کو. اس کے بعد آتا ہے نیچے سیٹل ایریا. سیٹل ایریا کی ذمہ داری بالکل میری ہے, میں اس کو اون کرتا ہوں. لیکن ظاہری بات ہے جب بارڈر سے لوگ آئیں گے, لوگ انٹر ہوں گے, ایسے ایلیمنٹس آ کے اندر داخل ہوں گے, تو پھر ظاہری بات ہے وہ سیٹل ایریا کے اندر شہروں میں آ کے کاروائیاں کریں گے. ان کو روکنا بالکل ہماری ذمہ داری ہے, اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ آ کہاں سے رہے ہیں, یہ لوگ انٹر کیسے ہو جاتے ہیں؟ پھر جو آپ کا مرڈ ڈسٹرکٹ ہے, اس پہ انہوں نے آپریشن کیے, 12 آپریشن کیے. ان آپریشن کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ کیا امن قائم ہوا اس سے؟ نہیں ہوا. ہم تو ایسا بھی کہتے تھے کہ اپنے ایریا میں اپنے لوگوں پہ آپریشن نہ کرو, ڈائیلاگ سے مسئلہ حل کر لو. اب وہاں پہ آپریشن کرنے کے بعد بہت سے ایریا جو ہیں وہ بارڈر سے نیچے تک, چونکہ صاحب نے خود بتایا کہ آپ کو وہاں سے تعلق ہے, تو بارڈر کے نیچے تک بھی بہت سے ایریا ایسے ہیں جن کو بارڈر ہی کاؤنٹ کیا جا رہا ہے ابھی, کیونکہ وہاں سے نیچے تک آبادی نہیں ہے. تو وہاں پہ ایلیمنٹس موجود ہیں, وہ ایلیمنٹس پھر نیچے آتے ہیں. جب نیچے آتے ہیں تو پھر میرے ایریا میں انٹر ہو جاتے ہیں, جو میری ذمہ داری ہے. تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی یہ بات چھیڑ دی کہ یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جی یہاں پر گولیاں چلی ہیں اور شہادتیں ہوئی ہیں, اور جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے, میں نے ویسے بھی بات کرنی تھی, لیکن شکر ہے کہ انہوں نے خود یہ بات شروع کر دی. تو میں نے بڑے واضح طور پہ بات کی کہ ہمارے اس وقت 13 شہداء کنفرم ہیں اور شہید ہوئے ہیں, اور ہمارا اس وقت 58 بندہ بلیٹ انجرڈ ہمارے پاس اس وقت ریکارڈ پہ ہے. اس کے علاوہ باقی لوگ بھی جو نہیں بتا رہے ابھی تک, جن کو بلیٹ لگی ہیں, کیونکہ پریشر دیا ہوا ہے, لوگوں کو پریشر دے رہے ہیں, تو اس وجہ سے وہ اس کے علاوہ اور بھی کافی لوگ آئیں گے. اور اس وقت تک ہمارے 45 جو لوگ ہیں وہ اس وقت جو میرے پاس ریکارڈ ہے اس کے بعد مسنگ ہے. اور ہم یہ پریم کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ایسا نہ ہو لیکن کہیں وہ لوگ بھی شہداء میں نہ ہوں. تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات چیت ایسے اپیکس فورم کے اوپر کرنا بالکل نامناسب ہے ایک ملک کے وزیر اعظم کے لیے, کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ اتنا بڑا ایک سانحہ ہوا, اتنا بڑا ایک ظلم ہوا ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز کے اوپر, اتنا گولیاں برسائی گئیں ریاست کی طرف سے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے آگے سے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا. تو میں نے اپنا موقف یہاں پہ بیان کیا, اور انشاءاللہ ساتھ بتایا بھی صحیح کہ وہ لسٹ جو ہے ہم نے دی بھی ہوئی ہے, اور مزید بھی ہم اس کو دیں گے تاکہ ہمارے جو لوگوں کو ہے وہ جہاں پر بھی ہیں, اگر وہ جہاں بھی ہمیں پرووائڈ کیے جائیں, کیونکہ ہمارے خدشات ہیں اس کے اوپر. ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں بتانا کہ اس طریقے کی بیانات جو چل رہے ہیں حکومت کی طرف سے, ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر ایک پیسفل پروٹیسٹ کے ہم لوگ گئے, ریڈ زون میں گئے, ہم لوگ بغیر اجازت کے آئے, لیکن ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہمارے پولیٹیکل ورکر تھے, اس ملک کے لوگ تھے, ان کے اوپر جو رویہ اختیار کیا گیا اس پہ ہمارے کنسرن ہے, رہیں گے. ہم یہ انصاف مانگیں گے, ہم اس کو اس طرح نہیں جانے دیں گے. اور چونکہ پھر وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب موجود تھے, اور وہ چونکہ ہماری کمیٹی کے ممبر بھی ہیں جو ہماری بنی ہے ابھی برطانوی کمیٹی, تو انہوں نے یہ کہا اس کے اوپر کہ چونکہ آپ نے آلریڈی وہاں پر بھی کمیشن کا بولا ہوا ہے, تو اس مسئلے کے اوپر اس کمیشن میں بھی بات جو ہو رہی ہے کمیشن کے بارے میں, تو مذاکرات ہو رہے ہیں, تو اس کو پھر وہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا. تو یہ کچھ ایسے معاملات سے جو میں نے کہا میں اپنی قوم کو اور آپ لوگوں کو آگاہ کروں اس سے. باقی ہمارا انشاءاللہ جو ایک مقصد ہے ایز اے پاکستانی, عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے لیے مذاکرات وہ کر رہے ہیں, اور پاکستان ہماری ترجیح ہے. تو انشاءاللہ پاکستان میں امن و امان قائم کرنے کے لیے, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے چاہے اکراس دا بارڈر ہے, انشاءاللہ ہم سب مل کے دہشت گردی کے حوالے سے کے پی کے وہاں بھی مقابلہ کر رہی ہے, ہماری پولیس بھی کر رہی ہے, ہماری فوج بھی کر رہی ہے, ہماری ایف سی بھی کر رہی ہے, شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے اور امن قائم کر کے اقدام لیں گے. کرم کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے, اور جو افغانستان سے جو ہو رہی ہے سپورٹ ہو رہی ہے جو ٹی ٹی پی کو, اس حوالے سے کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے, پوری پریزنٹیشن دی گئی ہے. افغانستان کے حوالے سے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ میں نے ان سے یہی کہا کہ اب تک چونکہ جو انگیجمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ وہ ایز اے جرگہ نہیں ہوئی, ایز اے گورنمنٹ ہوئی ہے. تو گورنمنٹ ہی کرتی ہے مذاکرات, لیکن اگر ہمیں موقع دیا جائے اور ایز اے جرگہ جو ہے ہم بھی اپنے لوگوں کو, قبائل کو ساتھ انوالو کریں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں, تو ایک اچھی کوشش ہو سکتی ہے, اور ہم اس میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. لیکن ڈائیلاگ کا سلسلہ ہے وہ بتایا گیا کہ افغانستان کے ساتھ شروع ہے, لیکن وہاں سے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ تشکیلیں آ رہی ہیں اور ایک کاروائیاں شروع ہیں. تو اس سے بھی بات ہوئی. کرم کے حوالے سے تو ماشاءاللہ کلیئر ہے, چونکہ کرم کو پتہ ہے وہ ٹیررزم کا مسئلہ تو تھا نہیں, اور 2 گروپس تھا, ایک لڑائی کا مسئلہ تھا, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ پوری ایک صدی سے مسئلہ چل رہا ہے. لیکن الحمدللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ان گرینڈ جرگہ کے ممبران کا جنہوں نے حکومت نے جب بنایا وہ جرگہ میں نے تو وہاں پہ گئے, کافی دن گزارے,
کافی محنت کی, کام کی. جو وہاں کے لوکل ہمارے جو وہاں کے مشران تھے انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا, اور الحمدللہ وہ تقریباً اب 99% سائن ہو چکا ہے. 1-2 سائن انشاءاللہ ہیں, وہ آج ہو جائیں گے, اور ایک مفصل طریقے سے پراپر ایک ایگریمنٹ کیا گیا ہے جس سے انشاءاللہ یہ پورا مسئلہ ہے انشاءاللہ اب وہ حل ہو چکا ہے. اور اب وہاں پہ جو زندگی کے جو کچھ ایسی مشکلات آئی ہوئی تھیں, راستہ بند تھا, انشاءاللہ وہ بہت جلد اب کھول کے لوگوں کو سہولیات دینا شروع کر دیں گے. عبداللہ مومن ڈان نیوز سے آپ کے تعلق بھی ڈی اے خان سے, میرا تعلق بھی قبائلی علاقوں سے ہے. مختلف چیزیں گویا ہو رہی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ یہ اس کا معاملہ ہے, صوبائی معاملہ ہے سیکیورٹی کا. میں ابھی قبائلی علاقوں میں گیا ہوں, وہاں پہ 7 بجے کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے. آپ کا صوبہ ہے, وہاں پہ جو ٹیررسٹ ایلیمنٹ ہے وہ چیک پوسٹ سے لگانا شروع کر دیتے ہیں, باقاعدہ طور پر وہ ایکسٹورشن لیتے ہیں لوگوں سے, مارکیٹ سے. تو یہ معاملہ کس کا ہے؟ یہ الزام تو آپ پہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ صوبائی معاملہ ہے. تو اگر یہ صوبائی معاملہ ہے تو اس میں ناکامی کیوں ہے کہ لوگ رات کے بعد زندگی... دیکھیں, پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے, جب سے ہماری حکومت گئی ہے, عمران خان صاحب کی حکومت, اس کے بعد ٹیررزم پھیلی ہے. دیکھیں, آپ ریکارڈ کو دیکھا کریں, آپ دیکھیں کتنے سوسائڈ اٹیک ہوئے اس ٹائم میں جب عمران خان پرائم منسٹر تھا, ان کے جانے کے بعد کتنے ہوئے, کتنے حملے اس کے علاوہ ہوئے, دہشت گردی کی کتنی کارروائیاں ہوئیں, کتنے ہمارے چیک پوسٹوں پہ حملے ہوئے, ہماری فورسز پہ حملے ہوئے. اب جب ڈیٹا اٹھائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پالیسی میٹر ہوتا ہے. ایک غلط پالیسی ہی بیسیکلی ایسی چیزوں کو جنم دیتی ہے. ان کی پالیسی غلط ہے, اور پہلے بھی غلط تھی, اور اس کے بعد پھر غلط ہوئی, اور اس کے بعد سے جو حالات بنے ان کی وجہ سے بنے ہیں, جیسے PDM-1 اور PDM-2 کنٹینیوڈ پورا کر لو. اب بات یہ ہے کہ 2 طرح کی ایریاز ہیں. ایک ایریا ہے آپ کا بارڈر ایریا, بارڈر پہ تو تمام ذمہ داری جو ہے وہ آرمی کی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, یہ تو انہوں نے کرنا ہے اس کو. اس کے بعد آتا ہے نیچے سیٹل ایریا. سیٹل ایریا کی ذمہ داری بالکل میری ہے, میں اس کو آن کرتا ہوں. لیکن ظاہری بات ہے جب بارڈر سے لوگ آئیں گے, لوگ انٹر ہوں گے, ایسے ایلیمنٹس آ کے اندر داخل ہوں گے, تو پھر ظاہری بات ہے وہ سیٹل ایریا کے اندر شہروں میں آ کے کارروائیاں کریں گے. ان کو روکنا بالکل ہماری ذمہ داری ہے, اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ آ کہاں سے رہے ہیں, یہ لوگ انٹر کیسے ہو جاتے ہیں؟ پھر جو آپ کا مرج ڈسٹرکٹ ہے, اس پہ انہوں نے آپریشن کیے, 12 آپریشن کیے. ان آپریشن کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ کیا امن قائم ہوا؟ اس سے نہیں ہوا. ہم تو ایسا بھی کہتے تھے کہ اپنے ایریا میں اپنے لوگوں پہ آپریشن نہ کرو, ڈائیلاگ سے مسئلہ حل کر لو. اب وہاں پہ آپریشن کرنے کے بعد بہت سے ایریا جو ہے وہ بارڈر سے نیچے تک, چونکہ صاحب نے خود بتایا کہ آپ کو وہاں سے تعلق ہے, تو بارڈر کے نیچے تک بھی بہت سے ایریا ایسے ہیں جن کو بارڈر ہی کاؤنٹ کیا جا رہا ہے ابھی, کیونکہ وہاں سے نیچے تک آبادی نہیں ہے. تو وہاں پہ ایلیمنٹس موجود ہیں, وہ ایلیمنٹس پھر نیچے آتے ہیں, جب نیچے آتے ہیں تو پھر میرے ایریا میں انٹر ہو جاتے ہیں, جو میری ذمہ داری ہے. تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی یہ بات چھیڑ دی کہ یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جی یہاں پر گولیاں چلی ہیں اور شہادتیں ہوئی ہیں, اور جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے, میں نے ویسے بھی بات کرنی تھی, لیکن شکر ہے کہ انہوں نے خود یہ بات شروع کر دی. تو میں نے بڑے واضح طور پہ بات کی کہ ہمارے اس وقت 13 شہداء کنفرم ہیں اور شہید ہوئے ہیں, اور ہمارا اس وقت 58 بندہ بلیٹ انجرڈ ہمارے پاس اس وقت ریکارڈ پہ ہے. اس کے علاوہ باقی لوگ بھی جو نہیں بتا رہے ابھی تک, جن کو بلیٹس لگی ہیں, کیونکہ پریشر دیا ہوا ہے, لوگوں کو پریشر دے رہے ہیں, تو اس وجہ سے وہ اس کے علاوہ اور بھی کافی لوگ آئیں گے. اور اس وقت تک ہمارے 45 جو لوگ ہیں وہ اس وقت جو میرے پاس ریکارڈ ہے اس کے بعد مسنگ ہے. اور ہم یہ پریم کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ایسا نہ ہو لیکن کہیں وہ لوگ بھی شہداء میں نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات چیت ایسے اپیکس فورم کے اوپر کرنا بالکل نامناسب ہے ایک ملک کے وزیر اعظم کے لیے, کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ اتنا بڑا ایک سانحہ ہوا, اتنا بڑا ایک ظلم ہوا ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کے اوپر, اتنا گولیاں برسائی گئیں ریاست کی طرف سے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے آگے سے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا. تو میں نے اپنا موقف یہاں پہ بیان کیا, اور انشاءاللہ ساتھ بتایا بھی صحیح کہ وہ لسٹ جو ہے ہم نے دی بھی ہوئی ہے, اور مزید بھی ہم اس کو دیں گے, تاکہ ہمارے جو لوگوں کو ہے وہ جہاں پر بھی ہیں اگر وہ جہاں بھی ہمیں پرووائڈ کیے جائیں, کیونکہ ہمارے خدشات ہیں اس کے اوپر. ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں بتانا کہ اس طریقے کی بیانات جو چل رہے ہیں حکومت کی طرف سے, ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر ایک پیسفل پروٹیسٹ کے ہم لوگ گئے, ریڈ زون میں گئے, ہم لوگ بغیر اجازت کے آئے, لیکن ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہمارے پولیٹیکل ورکر تھے, اس ملک کے لوگ تھے, ان کے اوپر جو رویہ اختیار کیا گیا اس پہ ہمارے کنسرن ہے, رہیں گے, ہم یہ انصاف مانگیں گے, ہم اس کو اس طرح نہیں جانے دیں گے. اور چونکہ پھر وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب موجود تھے, اور وہ چونکہ ہماری کمیٹی کے ممبر بھی ہیں جو ہماری بنی ہے ابھی برطانوی کمیٹی, تو انہوں نے یہ کہا اس کے اوپر کہ چونکہ آپ نے آلریڈی وہاں پر بھی کمیشن کا بولا ہوا ہے, تو اس مسئلے کے اوپر
اس کمیشن میں بھی بات جو ہو رہی ہے کمیشن کے بارے میں تو مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس کو پھر وہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا. تو یہ کچھ ایسے معاملات سے جو میں نے کہا میں اپنی قوم کو اور آپ لوگوں کو آگاہ کروں اس سے. باقی ہمارا انشاءاللہ جو ایک مقصد ہے ایز اے پاکستانی، عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے لیے مذاکرات وہ کر رہے ہیں اور پاکستان ہماری ترجیح ہے. تو انشاءاللہ پاکستان میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے چاہے اکراس دا بارڈر ہے، انشاءاللہ ہم سب مل کے دہشت گردی کے حوالے سے اور کے پی کے وہاں بھی مقابلہ کر رہی ہے، ہماری پولیس بھی کر رہی ہے، ہماری فوج بھی کر رہی ہے، ہماری ایف سی بھی کر رہی ہے، شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے اور امن قائم کر کے اقدام لیں گے. کرم کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے، اور جو افغانستان سے جو ہو رہی ہے سپورٹ ہو رہی ہے جو ٹی ٹی پی کو، اس حوالے سے کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے، پوری پریزنٹیشن دی گئی ہے. افغانستان کے حوالے سے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ میں نے ان سے یہی کہا کہ اب تک چونکہ جو انگیجمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ وہ ایز اے جرگہ نہیں ہوئی، ایز اے گورنمنٹ ہوئی ہے. تو گورنمنٹ ہی کرتی ہے مذاکرات، لیکن اگر ہمیں موقع دیا جائے اور ایز اے جرگہ جو ہے ہم بھی اپنے لوگوں کو، قبائل کو ساتھ انوالو کریں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں تو ایک اچھی کوشش ہو سکتی ہے، اور ہم اس میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. لیکن ڈائلاگ کا سلسلہ ہے وہ بتایا گیا کہ افغانستان کے ساتھ شروع ہے، لیکن وہاں سے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ تشکیلیں آ رہی ہیں اور ایک کارروائیاں شروع ہیں. تو اس سے بھی بات ہوئی. کرم کے حوالے سے تو ماشاءاللہ کلیئر ہے، چونکہ کرم کو پتہ ہے وہ ٹیررزم کا مسئلہ تو تھا نہیں، اور دو گروپس کا ایک لڑائی کا مسئلہ تھا، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ پوری ایک صدی سے مسئلہ چل رہا ہے. لیکن الحمدللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ان گرینڈ جرگہ کے ممبران کا جنہوں نے حکومت نے جب بنایا وہ جرگہ میں نے تو وہاں پہ گئے، کافی دن گزارے، کافی محنت کی، کام کی. جو وہاں کے لوکل ہمارے جو وہاں کے مشران تھے انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا، اور الحمدللہ وہ تقریباً اب 99% سائن ہو چکا ہے. ایک دو سائن انشاءاللہ ہیں وہ آج ہو جائیں گے، اور ایک مفصل طریقے سے پراپر ایک ایگریمنٹ کیا گیا ہے جس سے انشاءاللہ یہ پورا مسئلہ ہے انشاءاللہ اب وہ حل ہو چکا ہے. اور اب وہاں پہ جو زندگی کے جو کچھ ایسی مشکلات آئی ہوئی تھیں، راستہ بند تھا، انشاءاللہ وہ بہت جلد اب کھول کے لوگوں کو سہولیات دینا شروع کر دیں گے. عبداللہ مومن ڈان نیوز سے آپ کے تعلق بھی ڈی اے خان سے، میرا تعلق قبائلی علاقوں سے مختلف چیزیں گوئیاں ہو رہی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ یہ اس کا معاملہ ہے، صوبائی معاملہ ہے سیکیورٹی کا. میں ابھی قبائلی علاقوں میں گیا ہوں، وہاں پہ 7 بجے کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے. آپ کا صوبہ ہے، وہاں پہ جو ٹیررسٹ ایلیمنٹ ہے وہ چیک پوسٹ سے لگانا شروع کر دیتے ہیں، باقاعدہ طور پر وہ ایکسٹورشن لیتے ہیں لوگوں سے، مارکیٹ سے. تو یہ معاملہ کس کا ہے؟ یہ الزام تو آپ پہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ صوبائی معاملہ ہے. تو اگر یہ صوبائی معاملہ ہے تو اس میں ناکامی کیوں ہے کہ لوگ رات کے بعد زندگی؟ دیکھیں، پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے، جب سے ہماری حکومت گئی ہے، عمران خان صاحب کی حکومت، اس کے بعد ٹیررزم پھیلی ہے. دیکھیں آپ ریکارڈ کو دیکھا کریں، آپ دیکھیں کتنے سوسائڈ اٹیک ہوئے اس ٹائم میں جب عمران خان پرائم منسٹر تھا، ان کے جانے کے بعد کتنے ہوئے، کتنے حملے اس کے علاوہ ہوئے، دہشت گردی کی کتنی کارروائیاں ہوئیں، کتنے ہمارے چیک پوسٹوں پہ حملے ہوئے، ہماری فورسز پہ حملے ہوئے. اب جب ڈیٹا اٹھائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پالیسی میٹر ہوتا ہے. ایک غلط پالیسی ہی بیسیکلی ایسی چیزوں کو جنم دیتی ہے. ان کی پالیسی غلط ہے، اور پہلے بھی غلط تھی، اور اس کے بعد پھر غلط ہوئی، اور اس کے بعد سے جو حالات بنے ان کی وجہ سے بنے ہیں، جب سے PDM-1 اور PDM-2 کنٹینیوڈ پورا کر لو. اب بات یہ ہے کہ دو طرح کی ایریاز ہیں. ایک ایریا ہے آپ کا بارڈر ایریا، بارڈر پہ تو تمام ذمہ داری جو ہے وہ آرمی کی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، یہ تو انہوں نے کرنا ہے اس کو. اس کے بعد آتا ہے نیچے سیٹل ایریا. سیٹل ایریا کی ذمہ داری بالکل میری ہے، میں اس کو اون کرتا ہوں. لیکن ظاہری بات ہے جب بارڈر سے لوگ آئیں گے، لوگ انٹر ہوں گے، ایسے ایلیمنٹس آ کے اندر داخل ہوں گے، تو پھر ظاہری بات ہے وہ سیٹل ایریا کے اندر شہروں میں آ کے کارروائیاں کریں گے. ان کو روکنا بالکل ہماری ذمہ داری ہے، اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ آ کہاں سے رہے ہیں، یہ لوگ انٹر کیسے ہو جاتے ہیں؟ پھر جو آپ کا مرج ڈسٹرکٹ ہے، اس پہ انہوں نے آپریشن کیے، 12 آپریشن کیے. ان آپریشن کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ کیا امن قائم ہوا؟ اس سے نہیں ہوا. ہم تو بھی کہتے تھے کہ اپنے ایریا میں اپنے لوگوں پہ آپریشن نہ کرو، ڈائیلاگ سے مسئلہ حل کر لو. اب وہاں پہ آپریشن کرنے کے بعد بہت سے ایریا جو ہے وہ بارڈر سے نیچے تک، چونکہ صاحب نے خود بتایا کہ آپ کو وہاں سے تعلق ہے، تو بارڈر کے نیچے تک بھی بہت سے ایریا ایسے ہیں جن کو بارڈر ہی کاؤنٹ کیا جا رہا ہے ابھی، کیونکہ وہاں سے نیچے تک آبادی نہیں ہے. تو وہاں پہ ایلیمنٹس موجود ہیں، وہ ایلیمنٹس پھر نیچے آتے ہیں. جب نیچے آتے ہیں تو پھر میرے ایریا میں انٹر ہو جاتے ہیں، جو میری ذمہ داری ہے. تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی یہ بات چھیڑ دی کہ یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جی یہاں پر گولیاں چلی ہیں اور شہادتیں ہوئی ہیں، اور جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے میں نے ویسے بھی بات کرنی تھی، لیکن شکر ہے کہ انہوں نے خود یہ بات شروع کر دی. تو میں نے بڑے واضح طور پہ بات کی کہ ہمارے اس وقت 13 شہداء کنفرم ہیں اور شہید ہوئے ہیں، اور ہمارا اس وقت 58 بندہ بلیٹ انجرڈ ہمارے پاس اس وقت ریکارڈ پہ ہے.
اس کے علاوہ باقی لوگ بھی جو نہیں بتا رہے ابھی تک، جن کو بلٹ لگی ہے کیونکہ پریشر دیا ہوا ہے، لوگوں کو پریشر دے رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس کے علاوہ اور بھی کافی لوگ آئیں گے. اور اس وقت تک ہمارے 45 جو لوگ ہیں وہ اس وقت جو میرے پاس ریکارڈ ہے اس کے مطابق مسنگ ہے. اور ہم یہ پریم کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے ایسا نہ ہو، لیکن کہیں وہ لوگ بھی شہداء میں نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات چیت ایسے اپیکس فورم کے اوپر کرنا بالکل نامناسب ہے ایک ملک کے وزیر اعظم کے لیے، کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ اتنا بڑا ایک سانحہ ہوا، اتنا بڑا ایک ظلم ہوا ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کے اوپر، اتنا گولیاں برسائی گئیں ریاست کی طرف سے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے آگے سے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا. تو میں نے اپنا موقف یہاں پہ بیان کیا، اور انشاءاللہ ساتھ بتایا بھی صحیح کہ وہ لسٹ جو ہے ہم نے دی بھی ہوئی ہے، اور مزید بھی ہم اس کو دیں گے تاکہ ہمارے جو لوگوں کو ہے وہ جہاں پر بھی ہیں اگر وہ جہاں بھی ہمیں پرووائڈ کیے جائیں، کیونکہ ہمارے خدشات ہیں اس کے اوپر. ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں بتانا کہ اس طریقے کی بیانات جو چل رہے ہیں حکومت کی طرف سے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر ایک پیسفل پروٹیسٹ کے ہم لوگ گئے، ریڈ زون میں گئے، ہم لوگ بغیر اجازت کے آئے، لیکن ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہمارے پولیٹیکل ورکر تھے، اس ملک کے لوگ تھے، ان کے اوپر جو رویہ اختیار کیا گیا اس پہ ہمارے کنسرن ہے، رہیں گے. ہم یہ انصاف مانگیں گے، ہم اس طرح نہیں جانے دیں گے. اور چونکہ پھر وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب موجود تھے، اور وہ چونکہ ہماری کمیٹی کے ممبر بھی ہیں جو ہماری بنی ہے ابھی برطانوی کمیٹی، تو انہوں نے یہ کہا اس کے اوپر کہ چونکہ آپ نے آلریڈی وہاں پر بھی کمیشن کا بولا ہوا ہے، تو اس مسئلے کے اوپر اس کمیشن میں بھی بات جو ہو رہی ہے کمیشن کے بارے میں تو مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس کو پھر وہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا. تو یہ کچھ ایسے معاملات سے جو میں نے کہا میں اپنی قوم کو اور آپ لوگوں کو آگاہ کروں اس سے. باقی ہمارا انشاءاللہ جو ایک مقصد ہے ایز اے پاکستانی، عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے لیے مذاکرات وہ کر رہے ہیں اور پاکستان ہماری ترجیح ہے. تو انشاءاللہ پاکستان میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے چاہے اکراس دا بارڈر ہے، انشاءاللہ ہم سب مل کے دہشت گردی کے حوالے سے اور کے پی کے وہاں بھی مقابلہ کر رہی ہے، ہماری پولیس بھی کر رہی ہے، ہماری فوج بھی کر رہی ہے، ہماری ایف سی بھی کر رہی ہے، شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے اور امن قائم کر کے ایک دم لیں گے.